الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے عزیز دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دین پہ زندہ رکھے، دین پہ موت دے، ہمارے اعلیٰ اولاد کی زندگی میں دین عطا لائے، اور اس ملک میں ہمیشہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ اس دین کو، اسلام کو طاقتور بنائے اور اچھا رکھے۔ میرے عزیز دوستوں، آج ایک کوشچن آنسر سیشن ہے، تو اس میں سے تھوڑے کوشچنز بہت اہم چل رہے ہیں، اس لیے کہ ہمارا جو مسلک ہے، مسلک اہل حدیث، اہل حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا، قرآن میں بھی ہے یہ، کہ قرآن میں بھی یہ ہے کہ آپ کے اندر اختلافات ہوں گے، ان الذین فرقوا دینہم، اختلافات ہوں گے، گروپ بنیں گے، اس میں ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ بولے کہ اللہ رسول کی بات کو مانو۔ حدیث میں بھی اللہ کے رسول بولے کہ میری امت کئی فرقوں میں، 73 فرقوں میں یا اس سے زیادہ فرقوں میں بٹے گی، گروپ میں آئیں گے۔ تو بٹ جائے نہیں کا مطلب یہ کہ وہ کافر نہیں ہو گئے، لیکن یہ ہے کہ تھوڑا بہت سنت کو، حدیث کو چھوڑ دیں گے وہ لوگ، بعض دفعہ بہت چھوڑ دیں گے تو کافر بھی ہو جائیں گے، تو گروپ بنتے جائیں گے۔ تو اس سارے گروپوں میں اللہ کے رسول نے ہم سے کہا کہ تم ہر مسئلے میں قرآن و حدیث اور خلفاء راشدین کی سنت کو فالو کرو، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین المہدیین، عضوا علیہا بالنواجذ، دانتوں سے پکڑ لو۔ تو سنت پہ عمل کرنے میں بہت فائدہ ہے، بہت برکت ہے۔ بغیر سنت کے، میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ یہ پیپر دیکھ رہے ہیں آپ لوگ، بہت میلا ہے، گندا ہے۔ فار ایگزامپل، اب میں کیا بولتا ہوں، اتنی چلت نوٹ ہے، کیا ہے آج کل یہ ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہے، بہت زبردست، خوبصورت، بہت ہیوی، اور جو ہے نا واٹر پروف پیپر پہ میں اپنی ایک نوٹ چھپا لیتا ہوں۔ اس کا کیا ویلو ہے؟ کچھ ہے ویلو؟ ارے بولو نا بھائی، زیرو ویلو ہے، حالانکہ اس سے 50 گنا فرسٹ کلاس ہے۔ کیوں زیرو ویلو ہے؟ وہ اتنی اچھی نوٹ کا زیرو ویلو کیوں ہے؟ ہاں، تو اب دین کے معاملے میں ہمارے اتھارٹی کون ہے؟ دیکھو، میلاد النبی منانے والے پوری دنیا میں منا رہے، گورنمنٹ کی سپورٹ ہے۔ گلف کنٹریز میں بھی، اکثر کنٹریز میں آج تک نہیں تھا، کیونکہ یہ لوگ بہت پاورفل ہو جاتے تو عید میلاد النبی کو نیشنل ہالیڈے منا رہے، وہ لوگ سب کچھ منا رہے۔ اب ہمارے جیسے لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ حدیث حدیث، قرآن حدیث، ہم بولتے کہ بدعت، مارتے لوگ، گالی دیتے، وہاں بھی بولتے، مسجدوں میں نہیں آنے دیتے، سب ہو رہا، ابھی تو بھی نالج بڑھ رہا۔ تو میلاد النبی بدعت ہے کیوں؟ سمپل بات ہے، اللہ کے رسول سیلیبریٹ کرے، لیکن ان کے علماء جو جائز بولتے میلاد النبی کو، 1 گھنٹے نہیں، پوری رات بیان کرتے اللہ کے رسول کی فضیلت، وہ اسلام کے فائدے، وہ عید میلاد النبی کے فائدے، وہ کرسمس ہو رہا، وہ رام ہو رہا، یہ ہو رہا، ہم لوگ نہیں کرے تو کیا فائدہ، بہت بیان کرتے ہوں گے فائدے، میں نہیں بولتا، ان لوگ جتنا بیان کر رہے ایک رات میں، اس سے زیادہ فائدے ہوں گے امت کو، میں نہیں بول سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ خوش ہونا نا، اللہ برکت دینا نا، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اجازت نہیں دی ہے دین میں کچھ کمی زیادتی کرنے کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جتنا بولے، جیسا بولے، جب بولے، جام بولے، اسی کو ماننا، اسی کا نام دین ہے، اسی کا نام سنت ہے۔ تو یہ ہمارا مسلک ہے، مسلک اہل حدیث۔ صحیح بات ہے، ہم لوگ بعض دفعہ دوسروں کے مقابلے میں ہمارے پاس سوشل ورک کم ہے، ہونا چاہیے، کم ہو گیا۔ دوسروں کے مقابلے میں ہماری تعداد کم ہے، زیادہ ہونا چاہیے۔ یہ سب چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی میں غلط ہونے سے میرا دین اور میرا جو آئیڈیالوجی ہے اس پہ آنچ آنے نہیں دینا، اس کو ایسے ہی باقی رکھنے کی کوشش کرنا۔ بھائی تم کیوں غلطی کر رہے؟ بھائی میں سستی سے کر رہا ہوں، لیکن میرا دین اس کو نہیں بولتا۔ غیر مسلمین سے بات کرتے وقت دعوت میں، کبھی بھی کوئی بھی دعوت کا کام غیر مسلم سے بات کرتے، سب سے پہلا جملہ میں موقع دیکھ کے 1 یا 2 جملے کے بعد یہ جملہ بول دیتا ہوں، دیکھو بھائی تم اسلام کو دیکھنا ہے تو مسلمانوں کو مت دیکھو۔ اسلام کس میں ہے؟ قرآن، اور وہ میں بول دیا تو بہت سے پرابلم سے بچ جاتا ہوں میں۔ وہ اورنگزیب بہت توڑے کے تھے، ابھی ہمارے قرآن حدیث میں نہیں ہے، بھائی انہوں غلط کرے۔ پھر مسلمان ایسا کرتے ہیں نا، عورتوں کو مارتے، میں بولا بھائی ہمارے قرآن حدیث میں نہیں ہے۔ ارے مسلمان ایسا دوسروں کے ساتھ بد اخلاقی کرتے، بھائی ہمارے قرآن حدیث میں نہیں ہے۔ سمپل چیز،
بچ جاتے ہیں ہم لوگ ہمارا دین بہت سے مسائل سے. تو اسی لیے برکت کس میں ہے, نجات کس میں ہے؟ سنت کو فالو کرنے میں ہے, جذبات میں نہیں ہے, جوش میں نہیں ہے. اچھا ایک بات ہو گئی. دوسری بات ہے علماء 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 ہم بولتے ہیں نا, عالم لوگ ہے بھائی. جیسا میڈیکل ایک ڈاکٹر ہوتا ویسا حدیث قرآن جاننے والا بھی ایک آدمی ہوتا ہے, ایک عالم ہوتا, ٹھیک ہے نا. لیکن وہ عالم جس زمانے میں, جس حالات میں, جس پوزیشن میں, جس اسٹیٹس میں رہتا ان کچھ بولتا. مثال کے طور پر میں بولتا ہوں, میرے بچوں کی بات بولتا ہوں, میرے خاندان کی بات بولتا ہوں. اب ان کو میں بولا کہ تم لوگ 10 رات جاگو, 10 رات بول کے بھگ جاتے, سو جاتے ان لوگ. کہاں کا لگائے بھی, اب کے تو خیر تھوڑا رواج بن گیا, میں پرانی بات بولوں. 10 رات کہاں ہوتا, نہیں ہوتا. تو اب ان لوگوں کو, ان لوگوں موڈ میں نہیں ہے جاگنے کے, تو ہم ان کو بولتے کہ کم از کم بھائی 1 رات تو بھی جاگ لینا بھائی, کون سی تو بھی 1 رات جاگ لیں. ایسا صحابہ سے ثابت ہے. بولے ان لوگوں کیوں, بولے کیا بیک گراؤنڈ میں, بولے ہمارے کو نہیں معلوم, ہو سکتا ان کو ویسی مجبوری تھی ہوں گی. ایک بہت بڑے پاکستان کے عالم تھے علامہ احسان الہی زاہد, نام سنے آپ لوگوں, سنے دیکھو بعض لوگ سنے, بہت بڑے عالم تھے اپنے زمانے کے. انہوں داڑھی کاٹتے تھے, چھوٹی چھوٹی داڑھی تھی. مدینہ میں آ کے مدینہ یونیورسٹی میں لیکچر دے رہے تو بچے پکڑ لیے, داڑھی کیوں کٹاتے. بولے میں جو کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں, لیکن میری مجبوری ہے, میں پارلیمنٹ میں جاتا ہوں, میں جو ہے نا ملک کے بادشاہوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں, میں جو ہے نا پولیٹیکل پارٹیز میں بیٹھتا ہوں, وہ داڑھی دیکھ لیتے تو نہ داخل ہی نہیں ہونے دیتے, اندر ہی نہیں آنے دیتے, تو مجھے اس سے اسٹائل سے رہنا پڑتا سر, میری مجبوری ہے. تو اب ان کی مجبوری ہے, اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیں گے, ان کو اجر دیں گے, لیکن وہ قرآن حدیث نہیں ہے نا. حالانکہ وہ آدمی سب سے بڑا اہل حدیث تھا. پاکستان میں آج جو اہل حدیث ہے اس کو مضبوط کرنے میں ان کا ہی دخل تھا. بہت بڑے آدمی تھے, کئی کتابیں لکھے وہ. میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو. تو علماء کی کیا رہتی, بعض دفعہ کیا رہتی علماء کی, مجبوری رہتی. سدیس دعا کرتے حرم میں, 1 گھنٹہ دعا کرتے. پہلے ہندوستان میں وطر میں دعائیں کرنے کا رواج نہیں تھا. ٹی وی آنے کے بعد سے آہستہ آہستہ پھر اس کے بعد لوگ جا کے مدینہ حج عمرہ کر کے آئے تو دیکھ کے ارے بہت لمبی ہوتی, یہاں بھی شروع کر دیے. اب وہ کیا ہے معلوم, کوا چلا ہنس کی چال پر بھول گئے اپنی چال کہتے. وہ بیچارے منسٹر لیول کے ہے, وہ جو ہے نا کنگ کے ایڈوائزری بورڈ میں رہتے, انہوں دیکھتے وہاں پہ کیا ہو رہا, پالیسی کیا چل رہی, کنگ وغیرہ ان کے 99% سیکولر لوگ کیا کر رہے. انہوں ڈائریکٹ بولے تو ان کو ایڈوائزری میں سے نکال دیتے. انہوں وہاں دیکھ لے کے آ کے دعا میں بولتے, اللہ ہماری امت ایسی ہو جا رہی ہے, ایسا کر دے اللہ, اللہ محمد بن سلمان کے ایسی ہدایت دے دے اللہ. وہاں ڈائریکٹ انڈائریکٹ دیتے انہوں آ کے. وہ ان کے لیے جائز ہوا ہوں گا, وہ اللہ کو جواب دے لیتے انہوں. ان کی دعاؤں میں 50% تو جو ہے نا وہ ایک انڈائریکٹ ایڈوائز دیتی. اگر عربی سمجھتے آپ, ان کے بھائیوں کو بھی اچھا رکھ اللہ, ان کے آنے اعلیٰ اولاد کو بھی اسلام پہ باقی رکھ اللہ, ان کو ان کے ابا کے جیسا بنا دے اللہ, انہوں بھی خوش ہمارے ابا کے جیسا بنا دو بس. حالانکہ ان کے ابا بہت پکے اہل حدیث قرآن حدیث پہ عمل کرنے والے تھے. سمجھ رہے آپ, ایک طریقہ ہوتا ہے حکمت کا. تو بہرحال ہم علماء کی باتیں نہیں لیتے, سدیس کی باتیں بھی نہیں لیتے, بن باز کی بھی نہیں لیتے, کس کے بھی نہیں لیتے. کوئی نئی چیز آ گئی, لائٹ مسجد میں لگانا نہیں لگانا, یہاں پہ ہم علماء سے پوچھ سکتے ہیں. لیکن جو دین ہے, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, وطر کی نماز وغیرہ وغیرہ, اس میں کوئی چیز ہم کو لینے کی بات نہیں ہے. تو یہ ہمارا مسلک اہل حدیث ہے. آگے بات سمجھ میں, آگے چلیے. آج کل سب سے بڑا اہم مسئلہ کیا ہے, زکوٰۃ. زکوٰۃ کیا ہے, پیسہ ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے, میری امت کا فتنہ تو امتی مال, میری امت کا فتنہ مال ہے. بولے مال کی وجہ سے یہ لوگ لڑ لیں گے, مال کی وجہ سے یہ لوگ دھاندلی کریں گے, مال کی وجہ سے رشتے ٹوٹیں گے, مال کی وجہ سے سنتوں کو چھوڑیں گے, مال کی وجہ سے دن چھوٹ جائے گا. یہ فتنہ مال ہے, مال یہ فتنہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جب دولت آئی تو رونا شروع کر دی ایران فتح ہونے کے بعد. بولے کیوں, بولے اگر اس میں بھلائی ہوتی تو ابو بکر عمر, اللہ کو اللہ کے رسول کو ابو بکر کو آتی تھی, میرے پاس نہیں آتی تھی. اور اللہ کے رسول صاحب بولے, تم فقیر ہو, غریب رہو, میرے کو ڈر نہیں ہے, لیکن تمہارے پاس پیسہ آ گیا تو تم لوگ ایک دوسرے سے لڑنے لگو گے, حسد کرنے لگو گے, مجھے اس کا ڈر ہے. صاحب بولے, صحیح بخاری کی روایت ہے. تو زکوٰۃ کا تعلق کس سے ہے, مال سے ہے. اب مال جدھر ہے ادھر دل بھی ہے, ادھر جو ہے نا ایمان بھی ہے. مال سے ایمان بھی بکتا, مال سے ہر چیز خریدتے بیچتے. تو زکوٰۃ کے متعلق اتنی دھاندلی آج ہو رہی ہے.
اور اہل حدیث علماء بھی کر رہے ہیں. مشکل تو یہ ہے کیا بولتے بعض علماء بول دیے. ارے بھائی بعض علماء اللہ ان کو معاف کر سکتا, ان کی کچھ تو بھی غلطی ہوں گی, مجبوری ہوں گی. تجھے یہ کہا گیا کہ تو قرآن حدیث کو فالو کر, تجھے اجازت نہیں ہے. بعض علماء بولنے سے اجازت ہوتی نہیں. بعض علماء اگر بولے تو ہم اہل حدیث بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہمارے کو, ہم حنفی شافی مالکی حنبلی کیا تو بھی بن جانا تھا, نقشبندی چشتی قادری. ان لوگوں سب مسلمان ہیں, لیکن ہم ان سے اختلاف اس لیے کریں کہ وہ لوگ اپنے بزرگوں کو مانتے, اچھا کرتے ہوں گے. ہم بولتے ہیں کہ مانو لیکن قرآن حدیث کے سامنے نہیں. نہیں, 2 اذان ہوتی سعودیہ میں, ہمارے اہل حدیث مسجدوں میں نہیں ہوتی. اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک ہی تھی. نہیں بعد میں صحابہ بڑھائے بھائی, ہم نہیں بڑھاتے, اللہ کے رسول نہیں بڑھائے تھے. سمپل بات. ایسے کئی مسئلے ہیں. ہم لوگ میکزیمم اللہ کے رسول ہاتھ ادھر رکھنا, ہاں بھائی کدھر تو بھی رکھو, لیکن آپ زیادہ ریسرچ کریں گے تو دیکھو دوسرے حدیثوں میں 50% تک اتھینٹسٹی رہیں گی, 80% ہے سینے پہ رکھنا. میکزیمم اللہ کے رسول کی سنت سے قریب رہنا, دین سے قریب رہنا. تو زکوٰۃ کے سلسلے میں آج تک ہمارے بچپنے تک زکوٰۃ بولے تو لوگوں کے دماغوں میں, امت مسلمہ کے دماغ میں, بچے کے دماغ میں کیا تھا؟ زکوٰۃ بولے تو غریبوں کا مال, غریبوں کا حق. ٹھیک ہے نا. ایک حدیث ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 7372, معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول یمن کو بھیجے, بولے کہ ان کو نماز کا حکم دو. یہ مان لیے, پہلے یہ لوگ اہل کتاب ہے, توحید کی دعوت دو, مان لیے تو نماز بولو, مان لیے تو زکوٰۃ کا حکم دو. اور بولے زکوٰۃ کے متعلق کہ تؤخذ من اغنیائہم, مالداروں سے لی جائے گی, وترد الی فقرائہم, کس کو دی جائے گی؟ کس کو؟ ان کے غریبوں کو دے دی جائے گی. ٹھیک ہے نا. میں تمہارے پاس سے موبائل لے لیا, پیسے دے کے لیا, یا یہ کہ اللہ میاں کا حق بول کے لے لیا, تو یہ میرے کنٹرول میں آ گیا, تجھ میرا موبائل, آپ اس کو خالی بتا کے یوز کر کے ایسا کرتے رہے تو میرا موبائل نہیں ہوتا. تو زکوٰۃ غریب کے ہاتھ میں گئی تو اس کا مال بنتا. میں بلڈنگ بنا دیا, تم لوگ آ کے رہنا کرنا, پڑے اڑے ہونے کے بعد بھاگ جانا, بولے تم بلڈنگ کس کی ہے پھر وہ؟ ہاں, میں مدرسہ بنا دیا, اسی لیے بڑے مدرسے والے جہاں پہ علماء کے انڈر میں رہتے, زکوٰۃ کے پیسوں سے بلڈنگاں نہیں بناتے ان لوگاں. چونکہ اللہ کے رسول بولے, اللہ تعالیٰ بولے, یہ غریبوں کا حق معلوم للسائل والمحروم, غریبوں کا حق ہے. میں گنجی بنا کے ان کو کھلا دیا. مطلب کیا ہے؟ میں بنا رہا ہوں گنجی, تم کھاؤ, کھانا کھاؤ نہیں تو نکلو. یہ زکوٰۃ ہوئی. میں ڈیسائیڈ کرا. اللہ کے رسول کیا بولے اللہ کے رسول؟ غریبوں کو دینا. تو غریب کے ہاتھ میں جانا, میں ڈیسائیڈ نہیں کرنا, میں گنجی دیتا ہوں, میں لنگی دیتا ہوں, میں ٹوپی دیتا ہوں, ساڑی دیتا ہوں. میں یہ جو بنا لیے نا, یہ ہندوستان کے مالداروں کا شو ہے. وہ آج کل تو تھوڑا کم ہو گیا. ہمارے بچپنے میں ایسا ہوتا کہ بھائی مالدار آدمی ہے, رمضان آ رہا, 27 کو ان کے گھر کے سامنے جو ہے نا لنگیاں تقسیم ہوتی, گاڑی آتی ایک طرف, پورے لوگ لائن سے ڈرے ہوئے, مولانا صاحب بیٹھ کے جو ہے نا, مالدار صاحب, سیٹھ صاحب ایک لنگی دے رہے سب کو. اصل میں کیا تھا, یہ ایک شو تھا, ایک اسٹینڈرڈ تھا, یہ کوئی دین نہیں تھا, یہ کلچر بن گیا. ہم کون ہوتے لنگی دینے والے؟ اللہ کے رسول کبھی لنگی دیے کیا بتا دو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو زکوٰۃ رہتی وہی لیتے, وہی دیتے تھے. تو اسی لیے میرے دوستوں اور بھائیوں, وہ جو ہے نا چاول کی کٹ دیتے ہم لوگ یہ دیتے, ہم لوگ یہ کرتے. پورے لوگ دین کا کام کرنے والے رمضان آتے ہی زکوٰۃ کے لیے ایکٹیو ہو جاتے. اللہ تعالیٰ زکوٰۃ دیو بولے, وصول کرو بول کے, تو میں کوئی قرآن میں حدیث میں نہیں دیکھا بھائی. میں زکوٰۃ میرے اوپر واجب ہے, میرا فرض ہے. میرے رشتہ داروں میں دیے تو ڈبل, نہیں تو پڑوس میں جا کے دینا میرا فرض ہے, میں جا کے دینا. لیکن آج کل کیا ہو گیا, دینے والے کے پاس اتنے لوگ آ جا رہے ہیں کو دینے والا سب کو لات مار کے, نکل, چل تو نکل, سب کو لات مار رہا ہوں, بے عزتی. لائن میں ٹھہرے ہوئے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے. یہ جائز نہیں ہے. ہر آدمی ایکٹیو ہو جا رہا, سینٹر قائم کر لے رہا, بہت ایزی ہے نا زکوٰۃ وصول کر کے. جائز نہیں ہے, یہ گناہ کی بات ہے. یہ آپ سینٹر قائم کرو, دعویٰ کا کام کرو, اپنے پیسوں سے کرو, آپ کا فرض ہے. اسلام مکے سے شروع ہوا, دنیا میں کہاں گیا, انڈونیشیا گیا, انڈیا گیا, زکوٰۃ سے چلا.
امام ابو حنیفہ زکوٰۃ سے چلے, امام بخاری زکوٰۃ سے چلے, مسجدیں زکوٰۃ سے چلے ہمارے. سوچو ذرا, ثابت کرو. قرآن میں حدیث میں نہیں بتا سکتے. امام البانی رحمۃ اللہ علیہ کو جانتے, آپ لوگ نہیں جانتے؟ ہاں, امام البانی رحمۃ اللہ علیہ ایک کتاب ہے تمام المنہ, اس کے اندر انہوں لکھے تمام المنہ بول کے 162-63 صفحہ نمبر میں, سلف میں یعنی صحابہ تابعین طب تابعین میں میں نہیں جانتا, دنیا کے سب سے بڑے محدث تھے, میں نہیں جانتا کوئی عالم زکوٰۃ کو دین کے کاموں میں اچھے کاموں میں خرچ کرو بول کے بولنے والا. نہیں, اچھے کاموں کے لیے اچھے کام ہیں. حدیث میں ایک آدمی آ کے اللہ کے رسول کے پاس پیسے مانگتے تو بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ابو داؤد کی روایت ہے کہ بھائی زکوٰۃ کے معاملے میں اللہ تعالیٰ مجھے بھی اختیار نہیں دیا. کس کو نہیں دیا؟ مجھے بھی اختیار نہیں دیا. اللہ تعالیٰ خود 8 وہ بنایا. کیا بنایا؟ دیکھو حدیث کے الفاظ ہیں, ان اللہ لم یرضى بحکم نبی ولا غیرہ, زکوٰۃ کے معاملے میں اللہ نبی کے فیصلے کو یا غیر نبی کے علاوہ کسی کے فیصلے کو قبول نہیں کیا, پسند نہیں کیا. حتی حکم فیہا ہوا, وہ خود فیصلہ کیا اللہ تعالیٰ. فجزأ 8 اجزاء, 8 قسمیں بنائے. ہاں, اگر آپ مانگنے والے آئے, اگر آپ وہ 8 میں سے ہے تو لے لو. اس کے بعد آیت قرآن کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 60, انما الصدقات للفقراء فقیر والمساکین مسکین, انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا. گورنمنٹ کی طرف سے زکوٰۃ مار کے ٹیکس اپنے پاس ہے نا, آئی ڈی والے ٹیکس وصول کرتے نہیں, ویسا اسلامی گورنمنٹ میں ایک ڈپارٹمنٹ رہتا زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے, جو نہیں دیتا پکڑ کے کھینچ کے لے کے چلے جاتے ہیں. تو وہ ڈپارٹمنٹ میں ان کے لیے پیسے. والمؤلفۃ قلوبہم, یعنی جو لوگ ابھی مسلمان ہوئے ان کو پیسوں کی ضرورت ہے. وفی الرقاب, سلیوری کو ختم کرنے کے لیے. والغارمین, جو آدمی قرض میں ہیں. وفی سبیل اللہ, جہاد میں. وابن السبیل, اور جو آدمی مسافر ہے اور پیسے چلے گئے. 8 حصے ذکر کرے. اس میں خصوصی طور سے پہلے فقیر اور مسکین بول کے بول دیا اللہ تعالیٰ. تو فقیر اور مسکینوں کا حق حدیثوں میں بھی ہر جگہ اللہ کے رسول بیان کرے, فقیر مسکین بول کے. تو ہماری سوسائٹی میں جو غریب لوگ ہیں ان کو اگر پیسہ نہیں ملا تو اب لوگ حرام میں پڑ جاتے, اسلام چھوڑ دیتے, زنا میں پڑ جاتے, اسلام چھوٹ جاتا. کرسچینٹی لوگوں کو کھانا کھلا کے کپڑے بنا کے ان لوگوں کو جو ہے نا کرسچینٹی میں کنورٹ کر رہی ہے, اور ہم لوگ سینٹر بنا رہے, کروڑوں کے سینٹر. پھر اب چلتے چلتے لوگ فتویٰ دے رہے مسجدیں بھی بنا سکتے کہتے. ارے بھائی مسجد تو ایک کمرہ بنا, جھوپڑی بنا کے تو نماز پڑھ, غریب کا ایمان بچا پہلے. تو یہ 8 قسموں میں یہ لوگ کیا کرے بولے تو وفی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں بول کے لے لیا ان لوگوں, چھوڑ دیے, وہ جہاد چھوڑ دیے لفظ. ہماری امت بہت اللہ میاں کو بھی دینا دینے کی کوشش کرتی, بہت چالاک ہے ہماری امت. تو پوری دنیا میں دین کا کام ہوا, اسلام پھیلا, زکوٰۃ کے بغیر پھیلا. اب آج آ کے زکوٰۃ کہیں کو آ گئی, میرے کو یہ نہیں سمجھ میں آ رہا کیوں آ گئی بولے تو پہلے دعویٰ سینٹر بول کے یا ایک مسجد بول کے یا دعویٰ بول کے آتی زکوٰۃ, سالے سے نکل جاتی, کام چل گیا نا. باہر کہاں جاب لیس لوگ ہیں آج کل, کہاں جاب نہیں ملتا, بزنس میں پریشانی ہے. اچھا ہے 2 کروڑ وصول کر لو, پرسنٹیج 10%, 20%, 40% چندہ وصول کرنے والوں کا جیب میں اس میں کمیشن ہے. 40%, یعنی 1 لاکھ مسجد میں اعلان کر دو بھائی ہم لوگ ایسا ہے ویسا ہے دین کی خدمت کر دے, 1 لاکھ جمع ہوتے 40,000 میرے جیب میں. زکوٰۃ صدقہ پرسنٹیج, مسجد کے متولیوں کا پرسنٹیج, سینٹروں کا پرسنٹیج, مسجدوں میں یہاں پہ جا کے خریدنا یعنی جگہ جگہ جا کے چندے وصول کرنے والوں کا پرسنٹیج بنا ہوا ہے. اس کی وجہ سے اپنی امت پوری کنفیوز ہو گئی. ہر ایک کا فرض ہے آپ لوگوں کا, ہر ایک کو بتاؤ جا کے, آپ جا کے زکوٰۃ غریبوں کو دینا, اور سینٹر والوں کو دینا ہی نہیں, دیے تو بولنا. دیکھ اگر غریب کے جیب میں نہیں گئی نا تو خدا تیرے کو تباہ کر دیں گا. کہیں کو بولے تو میری زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی,
میں آپ کو دیا زکوٰۃ، غریب کو دو بول کے آپ نے پہنچائے، میں ذمہ دار ہوں نہیں ہوں؟ میری زکوٰۃ ادا ہوئی نہیں ہوئی؟ تو وفی سبیل اللہ کو سب سے پہلے یہاں پہ کیا بولے لوگ؟ اللہ کے راستے میں بولے. اب اللہ کے راستے میں جو ہے نا تبلیغی جماعت والے اللہ کا راستہ بولے تو چھلا. اب چھلے میں بھی زکوٰۃ لگانا کیا؟ آپ سوچو کہاں کہاں چلے گئے ہم لوگ. تو یہ سب تباہی اور بربادی آ رہی، حدیثوں سے ثابت نہیں کر سکتے یہ لوگ، کوئی بھی نہیں ثابت کر. علماء فتویٰ دیے بھائی، علماء دیے فتویٰ دیے، میرے کو معلوم کہیں کو دیے، میں بولا نا ابھی مجبوری تھی علماء کی. آپ مثال کے طور پر میں اسلام ویب میں کام کرتا تھا انٹرنیشنل فتویٰ سینٹر میں. ایک کیپرس کے بازو کے ایک آئی لینڈ سے وہ آیا، سوال آیا، ہم لوگ 4-6 لوگ ہی ہیں، ہمارے پاس مسجد نہیں ہے، پیسے نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ہم لوگ جو ہے نا مل کے نماز پڑھنا چاہتے، کیا کرنا؟ نئے مسلمان ہیں ہم لوگوں کو، ان کو 1-1 لاکھ روپے دے کے مسجد بناؤ بولنا نہیں کر سکتے ہم لوگ. ویسے شکل میں وہاں پہ کوئی ملتا، میرے پاس زکوٰۃ ہے میں بنا دیتا ہوں بولے تو اجازت دے دیا ہوں گے اس کو. ایسے مسائل آتے تھے ہمارے پاس، اس وقت کوئی کنسیشن نکال لیتے تھے ہوں گے ہم لوگ. ہمارے علماء، ان کا معاملہ ہے، ان کی ضرورت ہے. ہمارا اسلام ہم کو کیا بول رہا؟ ہم فتویٰ نہیں دے، ہم فتوے کو جو ہے نا کنسیشن کو پرنسپل نہیں بنا سکتے. تو میرے دوستو، جہاد جو دین پھیلانے کے لیے ہوتا، حق کو پھیلانے کے لیے ہوتا، انصاف کو پھیلانے کے لیے ہوتا، تو اس کے اندر آدمی رہتی، اس کے اندر آملیشن رہتا، اس کے اندر ویپنس رہتے، اس کے اندر نیوی رہتی. اس کی ضرورت پڑتی وہاں دے سکتے، ہاں ٹھیک ہے. وہاں پہ کسی کو سیلری کی طرف نہیں دے رہے. اب یہاں پہ کیا ہے، دعویٰ ایک پروفیشن ہو گیا. کانفرنس دعویٰ، کانفرنس میں بریانی دعویٰ، کون کھا رہے ہیں؟ مسجد بنا رہے، زکوٰۃ غریبوں کے لیے بول رہے. مسجد میں نماز کون پڑھتے ہیں؟ سب پڑھتے نا. تو اس کے علاوہ اور ایک بھی بات سنو، جب تک پیسہ کسی کے پوزیشن میں نہیں جاتا اس کا پیسہ نہیں بول سکتے آپ. آپ کی زکوٰۃ ہے، آپ کے پوزیشن میں ہے، کس کے پیسہ ہے وہ؟ آپ کا ہی ہے. سینٹر کے پوزیشن میں کس کا پیسہ ہے؟ غریب کے ہاتھ میں گیا تو زکوٰۃ ادا ہوئی. ان آزاد. اگر آپ بلڈنگ بنا کے رکھے، انویسٹمنٹ بنا کے رکھے، کمپنی بنا کے رکھے، تو غریبوں کے پاس نہیں گیا، آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، اللہ کا عذاب آئے گا. مسجد بنائے آپ، غریبوں کے ہاتھ میں گئی نہیں گئی. کرائے کے گھر میں آپ کرائے کے گھر کو اونرشپ میں نہیں لیتے، صرف کرایہ دیتے رہتے آپ. جس دن کرایہ نہیں دیا اس دن نکل جاتے آپ. زکوٰۃ کا معاملہ بھی مسجد بنا کے غریبوں کو آ کے جاؤ ہاسپٹل بنا دیا، صرف غریبوں کے لیے کلینک ہے شیخ. آدھے جا رہے نہیں، ان کی حق ادا ہونا، ان کے ہاتھ میں چلے جانا. اس کے بعد ان دوا لیتا، حلوے کھاتا، پانی پیتا، بغیر دوا کے زندہ رہتا. آپ کی اس کی مرضی ہے وہ. تو فی سبیل اللہ کا انگلش ترجمہ وہ گوگل میں ٹرانسلیشن میں ڈال دیا ان لوگاں. ریالٹی میں فی سبیل اللہ بولے تو جہاد، جیسا صلاح بولے تو نماز ایسی جو پڑھتے ہم لوگاں، وہ خالی پریئر نہیں. فی سبیل اللہ گوگل کیا کرتا بولے تو لنگوسٹک ترجمہ کر دیا ان اللہ کے راستے میں بولے تو ہم لوگ. حالانکہ قرآن میں اللہ کا راستہ بول کے ہے ہر جگہ جہاد، یعنی انصاف پھیلانے والی بات ہو گئی. تو یہ چند باتیں تھیں. ایک دیکھیے، اب فی سبیل اللہ بول کے اگر بولے دین کے کام، اچھے کام، تو پھر اللہ تعالیٰ کو فقیر، مسکین اور یہ سلیوری اور یہ قرض دار، یہ مسافر، یہ سب ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر ہم لوگ فی سبیل اللہ ہو تو دین کا کام بول کے بول دیے، اس میں کتابیں بھی چھاپ رہے، غریبوں کو بھی دے رہے، سب کام کر رہے، سیلریز بھی دے رہے، کانفرنس بھی چل رہی، سب چل رہی، تو پھر اللہ تعالیٰ سیدھا بولتے ہیں زکوٰۃ فی سبیل اللہ، مسئلہ ختم. اللہ تعالیٰ کو بیکار بولنے کی عادت نہیں ہے. ایک حرف بھی اللہ تعالیٰ قرآن میں ایکسٹرا نہیں بولتے، ایک مقصد کے بغیر، ایک معنی کے بغیر. 8 قسمیں بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ آئی بات سمجھ میں؟ آئی بات؟ اور کیا ہے؟ دا ورڈنگ آف عربک لینگویج، انما، اونلی. انما بولے تو اونلی فار دیس پیپل. تو ہم لوگ ہاں جو ہے نا بدماشی ہلو جا کے کیا کرتے، اللہ کے راستے میں بول کے کھول دیے دروازے ادھر ادھر. تو یہ جائز نہیں ہے. دیکھیے حسن رضی اللہ عنہ چھوٹے تھے، 4 سال کے تھے، مسجد میں کھجور زکوٰۃ کے صدقے کے لا کے رکھتے تھے. تقسیم ہو گئے، ایک کھجور بچ گیا، انہوں نے منہ میں ڈال دیے. صحیح بخاری کی روایت ہے. ایک کھجور بولے اللہ کے رسول تھوک دو. بچے کو سمجھ میں نہیں آتا نا، بہت تو سمجھ جاتا بچہ، تھوک دو بولے، تھوک دیا. اس کے بعد بولے ہمارے کو زکوٰۃ حلال نہیں ہے، ہمارے کو
زکوٰۃ حلال نہیں ہے کس کو؟ اللہ کے رسول کی نسل کو. اچھا ٹھیک ہے، اللہ کے رسول کے 2 چچا زاد بھائی تھے، ایک جو ہے نا مطلب بن ربیعہ بن الحارث اور عباس رضی اللہ عنہ کا فضل بن عباس. دونوں آ کے بولے اللہ کے رسول آپ کتنے کے لوگوں کو جاب اپوائنٹ کرے، جا کے وہ لوگوں زکوٰۃ وصول کر کے آ رہے ہیں، ان کو سیلری دے رہے، آپ ہمارے کو بھی اپوائنٹ کرو. یہ حدیث جو ہے نا صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1072. اللہ کے رسول کے دونوں بھی چچا زاد بھائی، ایک عباس کے بیٹے، ایک حارث کے بیٹے. جاب منگے ان لوگوں، کون سے ڈپارٹمنٹ میں؟ زکوٰۃ وصول کرنے کے. اچھا کام ہے برا کام ہے؟ اور فری میں منگ دے نہیں کام کر کے، ہاں تو فی سبیل اللہ اچھا کام ہے بول کے اللہ کے رسول نہیں دیا. بولے نہیں، زکوٰۃ یہ لوگوں کا میل کچیل ہے، یہ ہماری میری امت کو میری نسل کو اور میری آل اولاد کے لیے جائز نہیں ہے. بولے ان کو جاب نہیں دیے، زکوٰۃ وصول کرنے کا جاب نہیں دیا ان کو، تو اللہ کے رسول کے خاندان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے. اب میرا سوال کیا ہے، اگر اچھا کام ہے، دین کا کام ہے بول کے اگر زکوٰۃ جائز ہوتی تو اللہ کے رسول ان کو دے دیتے تھے نا جاب. نہیں، وہ جہاد میں اگر ان لوگوں رہتے تو ان کو مل جاتا تھا، جہاد میں نہیں ہے ان لوگوں تو بقیہ سب 7 کیٹیگریز میں نہیں آتے ان لوگوں. تو یہ سمجھنے کی باتیں ہیں، ایسی بہت سی باتیں ہیں. اسی لیے اب آپ سوچو، آپ میرے کو یہ بتاؤ مسجد بنانا اہم ہے یعنی انسان کا ایمان باقی رکھنا اہم ہے؟ ایک انسان مسلمان دین لا الہ الا اللہ پہ زندہ رہنا وہ اہم ہے نہ مسجد بنانا، ایسیاں لگانا اور مینارہ بنانا زبردست، یہ اہم ہے؟ بولو آپ کیا اہم ہے؟ ایمان اہم ہے. ہماری امت آدھے سے زیادہ غریب ہے، کھانوں کی ضرورت ہے، کپڑوں کی ضرورت ہے. دکھ ہوتا جوان بچیاں عزت بیچ رہی اپنی مسلمانوں کے، پیسے نہیں ہیں ان کے پاس، اور ہم لوگ سینٹروں کی بات کر رہے، اور ہم لوگ مسجدوں کی باتیں کر رہے. اور مسجدیں بھی کیسی؟ جھوپڑی جیسی. اللہ کے رسول کی جھوپڑی جیسی مسجدیں نہیں ہیں، اس میں کارپیٹ بھی ہونا، اس میں اے سی بھی ہونا، اس کے اندر پارکنگ بھی ہونا. 10-10 20-20 کروڑ کی مسجدیں. چھوٹی مسجدیں بھی بن سکتی ہیں، تھوڑی دور جا کے بھی بن سکتی ہیں، اور کمپٹیشن پہ ایک سینٹر والا مسجد بنایا تو دوسرا سینٹر والا اس کے قریب میں ہی. یہ ایمان ہے، یہ اسلام ہے. اور اگر ٹھیک ہے آپ بناؤ، آپ کے پیسوں سے بناؤ، ہم آپ کے نام میں نہیں آتے. آپ لوگ اپنے دوست و احباب کے پیسوں سے بناؤ، ہمارے نام میں نہیں آتے. فرض ہے آپ لوگوں پہ، مالداروں کے اوپر زکوٰۃ سے ہٹ کے بھی بہت سے فرائض ہیں. والدین کی خدمت کرنا، آل اولاد کی خدمت کرنا، امت کی خدمت کرنا. کرسچن زکوٰۃ دیتے، کتنے ہاسپٹل چل رہے ہیں ان لوگوں کے؟ کرسچن زکوٰۃ دیتے ہیں، کتنے مشنریز چل رہے ہیں ان لوگوں کے؟ مسلمانوں کے پاس آ گیا تو صرف زکوٰۃ. ہماری امت ایسی نہیں تھی، 1000 سال تک دین کا کام کری، گلی گلی میں دعوت کا کام کری، زکوٰۃ کے نام میں نہیں گئی تھی. جس وقت سے زکوٰۃ کے پیچھے پڑی ہوئی امت، اللہ تعالیٰ ان پہ عذاب مسلط کر دیا، بلٹوزر مسلط کر دیا ان لوگوں پہ، اور حالت خراب ہوں گی. اللہ کے رسول کے پاس منگنے کے لیے 2 لوگ آئے. اللہ کے رسول ایسا دیکھے، نیچے سے اوپر تک دیکھے، بولے دیکھو یہ مال جو ہے نا یہ غریبوں کا، مسکینوں کا حق ہے، کمانے کے لائق آدمی کا زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے. اگر لیں گے تو قیامت کے دن تمہارے لیے ذلت کا سبب بنے گا. اگر بولے تو میں دیتا ہوں، بولے تو نہیں چاہیے بول کے چلے گیا. صحیح حدیث میں. تو بہرحال میرے دوستوں اور بھائیوں، دعوت کا کام میں بعض علماء، میں قرآن حدیث نہیں بول رہا ہوں، بعض علماء اجازت دیے. بولے مجاہد کیا کرتا؟ تلواروں سے جہاد کرتا. عالم کیا کرتا؟ قلم سے کرتا. کہاں ہے ویسے عالمہ؟ جو آدمی بیوی کی پرواہ نہیں ہے، بچوں کی پرواہ نہیں ہے، گھر نہیں ہے رہنے کے لیے، جھاڑ کے نیچے بیٹھ کے دین کی خدمت کر رہا. اگر چاہے تو کما سکتا، اس کو لے کے جا کے دو، ضرورت ہے اس کو، اس کی مدد کرو، اس کے قلم میں. اس کو بولتے دعویٰ، اس کو بولتے علم کی خدمت. ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کے دو، ایسے لوگوں کے لیے اجازت دی گئی. ہم لوگ، میں بولا نا، الو بنانے کا مشنریز بنا کے رکھے ہم لوگ. ہاں ایسی کوئی کنسیشن نکل سکتا ہے تو نکالا گیا. دین کی خدمت کرنے والے بھی دین کا فائدہ پہنچاتے، جہاد کی طرح ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی. ہاں وہ زکوٰۃ لے کے بلڈنگاں نہیں بناتے تھے، کھاتے تھے، جتنا کھاتے تھے اتنا ہی. میں مدرسے میں پڑھا، ہمارے اساتذہ ہمارے کو ماپ کے کھانا ڈالتے تھے. تھوڑا زیادہ منگے تو زکوٰۃ آتی یہاں پہ غریب بچوں کے واسطے.
زیادہ کھانا حرام ہے، تیرا آدھا پیٹج کھانا تو بول کے سکھاتے تھے ہمارے کو، نہیں ڈالتے تھے ایکسٹرا ہمارے کو. حالانکہ اس میں جو ہے نا تھوڑے بچے حیثیت کے رہتے تھے، خرچہ دے کے کھاتے تھے، لیکن سب کے ساتھ قانون. ہم لوگ پڑھتے تھے رات میں، بلب لگا ہوا تھا، یہ میں لکھا ہوا ہوں میرے سوشل میڈیا پہ یہ سب چیزیں. بلب جو ہے نا 60 بتی کا لگائے تو مارتے تھے ہمارے کو. 40 بتی میں تمہارا کام چلتا، 20 یونٹ زیادہ لگائے تو امت کا پیسہ جو چندہ دیے، جو صدقہ کرے یا کہ جو زکوٰۃ دیے، ان لوگوں کا پیسہ ویسٹ ہوتا. حرام ہے تم لوگوں کے واسطے. 60 یونٹ کا بلب لگانے کی اجازت نہیں دیے. یہ تھے علماء، اس سے دین باقی تھا، اس سے علماء پیدا ہوئے ہندوستان میں. آج کیا ہے جی، جس کو تنخواہ دے کے رکھ لو ان فتوے دے رہا ہمارے سینٹر کو زکوٰۃ دینا جائز ہے بول کے. تو یہ چند باتیں تھیں زکوٰۃ کے متعلق. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے ابو داؤد کی، حدیث نمبر 1635، لا تحل الصدقہ لغنی، جو بھی آدمی کھانے پینے جس کے پاس ہے اس کو صدقہ جائز نہیں ہے، الا لخمسہ، 5 لوگ کو جائز ہے، یعنی مالدار بھی ہے، یعنی غنی وہ تو کھانا پینا مالدار ہے، ان کھانے اس کے پاس خرچے کے لیے ہے. 5 لوگوں میں غازن فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرتا تو دیو اس کو، مالدار بھی ہے تو دو اس کو، اس لیے کہ اس سے دین کا امت کا فائدہ ہے. تو یہ حدیث سے کیا پتہ چلتا ہم لوگوں کو؟ اس سے یہ پتہ چلتا کہ سبیل اللہ سے مراد جہاد، غازن فی سبیل اللہ ذکر کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ چند باتیں تھیں زکوٰۃ کے متعلق میرے دوستو. اللہ کے رسول نے جب یہ بات کہی بلغوا انی ولو آیا، تمہارے اوپر فرض ہے کہ ایک چیز معلوم ہو تو دوسروں تک پہنچاؤ، تو وہاں پہ اللہ کے رسول پہنچاؤ تم پہ فرض ہے زکوٰۃ کے ساتھ بول کے ہم اللہ کے رسول نہیں بولے. لیکن آج کل کے اسپیشلی قرآن حدیث کا نام لینے والے لوگ کیا کہتے ہیں، حنفی لوگ بیچارے بزرگان دین کو نہیں چھوڑتے، ان لوگاں اس معاملے میں ان کے بزرگ جو بولے وہی، ہم لوگاں تھوڑا ماڈرن ہوتے رہتے. تو ہم لوگاں کیا کہتے ہیں بلغوا انی ولو آیا بلکہ بریکٹ میں زکوٰۃ ڈال لیے. یہودیوں کی صفت، دین کو تبدیل کرنے والی بات. یہ ایک سوال ہے ان کا. آپ قرآن کی آیتوں میں ایک ہے والغارمین، قرضہ لینے والا، ٹھیک ہے نا؟ آپ جا کے دیکھ لو حدیثوں میں، تفسیروں میں، جہاں چاہے جا کے دیکھ لو. قرض سے مراد میں قرض لیا، میرے پاس ایک بلڈنگ ہے اور ایک بلڈنگ بنانے کے لیے قرضہ لیا، تو میرے کو دے سکتے زکوٰۃ؟ نہیں دے سکتے. میں مالدار ہونے کے لیے بلڈنگ لے رہا ہوں، قرضہ لے رہا ہوں. ہندوستان کا ہر بزنس مین قرضہ لیتا، بینکوں سے لیتا، گورنمنٹ سے لیتا، اس کو دینا زکوٰۃ؟ نہیں دے سکتے. جس کے کھانے کے لیے، جس کے پینے کے لیے، جس کے کپڑے، یعنی بیسکس کے لیے انسان بیچارہ مر جاتا تھا، کام نہیں تھا، پیسے نہیں تھے، بچے کی تعلیم تھی، دوائیں تھیں، بیسکس کے لیے قرضہ لے لیا، اس کو قرضہ دینا. پہلی بات یہ حدیث میں ہے. دوسرا آدمی من تحمل حمالتن، امت مسلمہ میں جھگڑے ہو گئے، ان کے مسئلے حل کرنے کے لیے بیچ میں نہیں گیا تو مارم پیٹی اور ہو جاتی، جنگ ہو رہی تھی، 2 قبیلے لڑ رہے تھے، کچھ تو بھی ایک ایسی سچویشن میں جا کے اچھا میں تم کے سب کے جو ہے نا جو بھی نقصان ہوا میں پے کرتا ہوں، لڑائی ختم کر دو، جھگڑا بولتے ہیں حمالہ. قبیصۃ المخارق کی حدیث ہے یہ. اس کو بولے اللہ کے رسول جائز ہے، یعنی امت کے فائدے کے لیے. یہ 2 ہی قرض دار ہیں. اب دیکھو یہودیوں کو حدیث میں ہے یوم السبت تأتیہم شرعا، ہفتے کے دن شکار نہیں کرو بولے، تو یہودیاں کیا بولے، اللہ تعالیٰ بھی آزمانے کے لیے کیا کرے، ہفتے کے دن مچھلیاں بہت اوپر باہر آتے تھے، سنڈے کو جاتے پکڑنے مچھلیاں دکھتے ہی نہیں ان لوگوں کو. تو ان لوگوں کیا کرے، اللہ کے رسول بہت جگہ بیان کرے یہودیاں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے نا دھاندلی کرتے ہیں بول کے، قرآن میں بھی ہے. ان لوگ کیا کرے، گڑے بنا دیے سمندر کے بازو، مچھلی آئے تو سیٹرڈے کے دن پورے گڑوں میں ڈھکل دیتے تھے. ہم پکڑ دے کیا، خالی ڈھکل دے، سنڈے کے دن جا کے پکڑ کے لاتے تھے. تو ہمارے بعض علماء جو بات بول رہے نا مسجد کے لیے زکوٰۃ دینا بولے، تو انہوں کیا کرے، ٹرسٹ، ان کا ٹرسٹ، ان لوگوں قرضے لیے، قرضے لے کے 5 کروڑ 10 کروڑ کی مسجد بنا دیے، خوبصورت اچھی. اب کیا بول رہے، ہمارے اوپر قرضہ ہے بھائی، قرآن میں ہے نا قرضہ دو زکوٰۃ دو. بھائی کئی کو لیا قرضہ، تو ایسا کھانے کے بجائے ایسا گول پھرا کے کھائے تو کہ اللہ میں کو نہیں معلوم تھا، ہاں بچ کے تھا نا. یہ بولے انہوں بولے انہوں بولنے سے نہیں چلتا. حدیث میں قرآن میں اللہ تعالیٰ بولتے یہ مسئلہ پرانا مسئلہ ہے، نئے مسئلوں میں البتہ ہم پوچھ سکتے علماء کی بات.
ایک لطیفہ بیان کرتے یہ علماء کی باتوں میں، پہلے بچپن میں نہیں سمجھ میں آتا تھا میرے کو، اب یاد آ رہے میرے کو سب قصے. ایک مولوی صاحب بھی ایک جاہل، دونوں مل کے شکار کو گئے کرتے. تو مولوی صاحب کے جال میں کوا گیا، ٹھیک ہے، جاہل کے پاس کبوتر آ گیا. تو کبوتر تو افسوس سے بیٹھا، بھائی اب میرا ذبح کر دیتے بول کے. کوا اس سے زیادہ چلا رہا، پریشان ہے کہتے. تو کبوتر بولا ارے تو حرام ہے، تو حرام ہے، تو کیوں پریشان ہوتا؟ وہ بھی مولوی کے پاس سے جیل میں ہوں تو بیچارہ قرآن حدیث جانتا. کوا بولا تیرے کو نہیں معلوم، مولوی کہاں سے تو بھی ایک فتویٰ لاتا، میرے کو نہیں چھوڑتا ہوں، تو چھوٹ جا سکتا کچھ تو بھی، کیونکہ وہ جاہل ہے بیچارہ، تو رویا تو چھوڑ دیتا، یہ مولوی نہیں چھوڑ سکتا. تو کوا بہت پریشان تھا. سب چیزیں میں دیکھ رہا ہوں آنکھوں سے، آپ بھی دیکھیے، تھوڑا یوٹیوب دیکھ کے کھول کے دیکھیے آپ، یہ سب ہو رہا ہے، جائز نہیں ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے ان چیزوں کو. ہم کسی کے خلاف میں نہیں ہیں، لیکن حق بولنا ہمارا فرض ہے. بول رہے ہم حق، آج سے نہیں بول رہے. جو باتیں میں بول رہا ہوں 2010 کو سب سے پہلے میں انڈیا کو آیا، اس سے پہلے میں انٹرنیشنل فتویٰ کمیٹی میں تھا، قطر میں 10 سال کام کرا. جب آیا اس دن سے لکھ رہا ہوں میں یہ باتیں، اس دن سے میں لکھ رہا ہوں. پہلے انگلش میں لکھتا تھا، آج کل اردو میں بھی لکھ رہا ہوں. یہ بول رہے ہیں کہ سٹی میں، چنئی، بنگلور، حیدرآباد میں زکوٰۃ لینے کے لائق ایلیجیبل پیپل نہیں ہے کہتے. میں پوری تفصیل سے نہیں بیان کیا نا، ضرورتیں، بیسکس نیڈس آف دا لائف یہ ہوتی. تو ان کو کیا کرو آپ لوگ، نیاز بھائی آپ کیا کرو، ان کو آئسوس لے کے جاؤ، رائے پٹا گھماؤ، یا پشواکم، یا یہ واشرم پیٹ لے کے جاؤ. دیکھو آپ، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. دیکھیے میں آپ کو جو سمجھا رہا ہوں وہ آپ جو پوچھ رہے وہ الگ ہے. انسان کے بیسک نیڈس جو ہے نا، اس میں رہنے کے لیے گھر بھی ہے نا، کرایہ نہیں دے سکتے لوگ. بچوں کو اچھی تعلیم دینا ہے، وہ بھی نہیں دے سکتے. یہ سب چیزیں آتی ہیں. ایک انسان کا خرچہ 30,000 روپے ہے تو 10,000 روپے ان کما رہا، 20,000 کما رہا تو اس کو زکوٰۃ دے سکتے نا، محتاج ہے ان بیسکس کے لیے. یہ ہے میری بات. آپ اس پہ تھوڑا بعد میں بات کیجئے، کنفیوز ہو جائیں گے ہم لوگ، اس لیے بول رہا ہوں میں. جی نہیں، پہلے ان سے توبہ کرا کے ان کو سزا دینا، پھر بعد میں میرے پاس آ کے فتویٰ پوچھنا. میں بتاتا ہوں پھر وہ کتنے توبہ کرے میرے کو معلوم ہوتا. میرے پاس لے کے آؤ، میں انٹرویو لیتا ہوں ان سے. سب پھنس جاتے تو سب زکوٰۃ یاد آتی ہر ایک کو. پھنسے کیوں جا کے وہاں پہ؟ میں جو ہے نا، بہت میرے سے نہیں پوچھتے لوگ فتویٰ. ایک عورت فتویٰ پڑھ لیتے ہیں نا انٹرنیٹ پہ. ہمارے اہل حدیث علماء بھی جو ہے نا، تھوڑا ان کا بھی فائدہ ہوتا، آ جاتی زکوٰۃ بول کے فتوے دے دیتے. عورتیں پوچھتے زکوٰۃ، شوہر کو زکوٰۃ دینا ہے نا، میرے شوہر جو ہے نا بہت غریب ہے اور وہ ہے یہ ہے. میں بولا بالکل دے سکتے، لیکن وہ جو حدیث ہے نا، وہ پہلی بیوی آ کے شوہر سے پوچھی تھی، اللہ کے رسول سے، میرے شوہر کو 2-3 بیویاں ہیں، وہ لوگ غریب ہیں، ان کو زکوٰۃ دینا بول کے بولی تھی. وہ حدیث کا وہ حصہ چھوڑ دیا آپ. حدیث میں ایسی ہے. دوسری بات کیا، شوہر کو بولتی ہوں، شوہر آ کے ان سے بولتے اللہ کے رسول بولے بیوی کی زکوٰۃ لے سکتے بول کے شوہر بولے. تو بیوی بولی ہٹ، نہیں دے سکتے، غلط بات ہے، کیسا دے سکتے؟ بولے تو جا کے پوچھو تم بول کے بولے. میں بولا ایسا کرو، آپ کے شوہر کو بھی میرے پاس بھیجو، پہلے میں بھی بات کرتا ہوں. اعلان کرو آپ سوسائٹی میں، بستی میں، میرے شوہر کو میں زکوٰۃ دے رہی ہوں بول کے، پھر دیو. ہل گول پھرا کے ادھر ادھر سے پھرا کے جب میں ڈالنے کے بعد بولے زکوٰۃ اللہ کے رسول بولے دے سکتے شوہر کو. شوہر کے پاس بھی 2-3 بیویاں رہنا، دے سکتے شوہر کو. سب کو، سوسائٹی کو بھی بولنا میں زکوٰۃ دی میری شوہر کو بول کے، جائز. ٹھیک ہے. اسلامک اسکول کو بھی زکوٰۃ. اللہ کے رسول کی، ابھی میں ختم کر رہا تھا موضوع، آپ لوگ چھیڑ دیے. تو یہ ایسا موضوع ہے 1 سال بھی بول سکتے، چونکہ اتنا کنفیوژن ہے اس میں. دیکھو اللہ تعالیٰ قرآن میں بولے لِكَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ. پیسہ جو ہے نا صرف مالداروں کا نہیں رہا تو غریب لوگ پریشان ہو جاتے، نہیں جی سکتے. اچھا مالداروں کی دوستی مالداروں سے رہتی غریبوں سے رہتی؟ جس خاندان میں زکوٰۃ نکلتی اس میں ایک ہی آدمی زکوٰۃ نکالتا، نہیں اس میں خاندان میں کمپنی رہتی، بزنس رہتے، 10-15 لوگ زکوٰۃ نکالتے.
مالدار خاندان بولے تو مالدار ہی رہتا نا. تو اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم تھا یہ زکوٰۃ جو ہے نا خالی مالداروں میں نہیں گھومنا بول کے بولے اللہ تعالیٰ لکھے یکون دولتاً مال سرکولیٹ ہونا. تو دوسروں کے ہاتھ میں گیا تو دیکھو کرونا میں لوگ بہت غریب میں پریشان ہو رہے تھے. کیوں؟ پیسہ تھا, سرکولیٹ نہیں ہو رہا تھا. سرکولیشن بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ بولے اگر زکوٰۃ غریبوں کو نہیں جا رہی تو کیا ہوتا. میں اسلامک اسکول کھولا, میں غریب آدمی, آپ جا کے چنئی میں دیکھو اسکولاں کھولنے والے غریب ہیں مالدار ہے. ٹھیک ہے, انہوں کیا کرتے, ان کی زکوٰۃ اس میں ڈالتے, ان کے بیوی کی بھی, ان کے بھائی کی بھی, ان کے دوستوں کی بھی, دوستاں بھی ہے. اس کے بعد ایک آدمی آتا, فیس ہے 1,00,000 روپے اسلامک اسکول کی, آتا میں 50,000 روپے دیتا ہوں, اچھا میرے کو مستحق بول کے لکھ دیے. تو وہ جو پیسہ ان کو زکوٰۃ میں سیٹ کر کے رکھے تھے انہوں, ان کے نام سے یہ پاکٹ میں, میں اونر آف دا اسکول, پورا خاندان کی دوستوں کی زکوٰۃ یہاں پہ, اسپانسرشپ آیا, اسپانسرشپ زکوٰۃ ادھر سے یہ پاکٹ میں گول. سینٹروں میں یہی ہو رہا. جو مالدار ہے, ارے عالموں کا کام ہے دعوت کا کام کرنا, عالموں کا کام ہے دین کا کام کرنا, عالموں کا کام ہے جو ہے نا سینٹرز کھولنا, عالموں کا کام ہے مرکز کھولنا. تم لوگ کیوں جمپ کرے اس میں؟ کسی زمانے میں مالدار لوگ لا کے غریبوں علماء کے پاس رکھ کے چلے جاتے تھے, پیسہ ہے مولانا صاحب کچھ کر لیجئے بول کے, وہ بھی اللہ کے خوف کھاتے, لیتے چھیتے بھی نہیں, زکوٰۃ کا پیسہ ہے بول کے رہتے. لیکن یہ تھا مالداروں میں بھی اللہ کا خوف تھا, غریبوں میں بھی, علماء میں بھی اللہ کا خوف تھا, چھیتے بھی نہیں تھے, چلو بھی کریں گے بول کے. تو اب کیا ہو گیا, سینٹر بنا دیا میں, زکوٰۃ دوستوں کو کہیں کو دینا, میرا سینٹر, چلو ٹھیک ہے اس میں زکوٰۃ میرا خاندان میرے دوستوں کی زکوٰۃ, ایسی لگاؤ وہ لگاؤ, چلو بھائی اچھا زبردست سینٹر چل رہا. پھر میرے سینٹر کو لوگ آتے, میرے کو بزنس کنٹیکٹ شروع ہو جاتے. تو انڈائریکٹ فائدے ہیں, اپنی زکوٰۃ سے اپنے کو فائدہ آیا سمجھ میں. لیکن اس لیے بھی یہ جائز نہیں ہے زکوٰۃ غریبوں کے جیب میں جانا. چنئی کے سب سے بڑے بزنس مین ایک مرتبہ میں سے پوچھے, میں زکوٰۃ نکال کے رکھ دیا, حساب ہے میرے پاس, حساب ہے, میں حساب دیتا ہوں لوگوں کو دیتے رہتا ہوں. میں بولا بھائی تم حساب کر کے تمہارے اکاؤنٹ میں رکھے, تمہارے ایسیٹس میں ہیں, جب تک یہ غریب کے ہاتھ میں نہیں جاتا وہ زکوٰۃ کہاں ہوئی. خالی اکاؤنٹ میں اتنی زکوٰۃ ہے اتنی زکوٰۃ ہے, ہر سال بڑھاتے جا رہے آپ, حرام. آپ کی زکوٰۃ آپ استعمال نہیں کرنا. جس دن زکوٰۃ ڈیو ہے اس دن لے کے جا کے غریبوں کو دے دینا, اس دن یا ایک ہفتے میں 10 دن میں میکسیمم, جلد سے جلد. لِكَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ, مالداروں کے پاس سرکولیٹ نہیں ہونا. جتنی لوگ دعوت کے نام پہ زکوٰۃ کا کاروبار کر رہے, ان لوگوں کا پیسہ صرف مالداروں میں سرکولیٹ ہو رہا, غریبوں کے جیبوں میں نہیں جا رہا. اسکولوں کے نام پہ, سینٹروں کے نام پہ. اب سینٹر ہے کتابیں چھاپنا, غریب میں چھاپ سکتا ہوں کتابیں, نہیں چھاپ سکتا ہوں, انہوں مالدار صاحب انہیں پریس لگا دیتے, چھپری بھی کتابیں ان کی, زکوٰۃ میں کتابیں چھپری جاری, پریس کو پیسہ آ رہا. یہ پورے سنڈے کے دن کو جو ہے نا مچھلیوں کو پکڑنے کے لیے سیٹرڈے کو ڈھکلنا والی بات ہے یہ اندر گڑوں میں پیدل. یہ سب چیزیں میں دیکھ رہا ہوں, یہ سب گناہ کی باتیں ہیں, یہ زکوٰۃ کے ساتھ کھلواڑے, ہماری امت پہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے. تو اسی لیے ہم اجازت نہیں دیتے. زکوٰۃ غریبوں کو پہلے ادا کر دو, بچنے کے بعد میرے پاس آؤ, سینٹر چلائیں گے نہیں چلائیں گے ہم لوگ سب مل کے سوچیں گے. جب نہیں ہائر ایجوکیشن بولے تو بالغ رہتا, 24 سال کا رہتا ہوں, 8 گھنٹے محنت کرنا, 8 گھنٹے پڑھنا, 8 گھنٹے سونا, کہیں کو لیتا زکوٰۃ نہیں لینا. ہائر ایجوکیشن بولے تو نہیں, بہت زیادہ جینیس ہے, اس کو ریسرچ میں اتنا کر رہا, اس کے ریسرچ سے امت کو فائدہ ہونے والا ہے, اس کو ٹائم نہیں ہے بولے تو اس کا ایسا کوئی ملا تو میرے پاس لے کے آؤ, پہلے دیکھیں گے, پھر اس کے بعد دیکھیں گے زکوٰۃ سے اسپانسر کریں گے نہیں کریں گے. جی جی نہیں, زکوٰۃ نہ مہینہ دینا نہ رمضان میں دینا. زکوٰۃ آپ کے اوپر جب ڈیو ہی جب دے دینا, جب مہینہ نہیں دینا. اللہ یہ کہ اگر آپ کے خاندان میں کوئی غریب ہے, آپ اس کے نگرانی کرنا چاہ رہے, اس کو دے دیے تو ویسٹ ہو جاتے پیسے, وہ ایک الگ سچویشن نکل سکتی ہے اگر آپ یو آر دا گارڈین. لیکن عام آدمی کو, میرے پاس زکوٰۃ نکلی, میں رکھ لے کے مہینہ دینا, یہ غلط, میں نہیں دے سکتا. مہینہ زکوٰۃ نہیں دے سکتے. کوئی گارڈین ہے تو اس کو دے دیے, ان دے دا, وہ الگ بات ہے. شادی میں زکوٰۃ وہ غریب بچے میرے پاس لے کے اس کا بجٹ دیکھیں گے, کتنا سونا دے رہے, کتنے کپڑے دے رہے, کتنے بریانی کھلا رہے, وہ سب دیکھ کے حساب کر کے فیصلہ کریں گے. ٹھیک ہے نا,
ابھی غریب ہے، میں بھی غریب ہوں، آپ بھی غریب ہی، غریب کون نہیں ہے. یہ سن لیں ان کا کوشچن. ان کا کوشچن یہ ہے کہ اسلامک اسکول بہت مہنگے ہیں اور کرسچن اسکول بہت سستے ہیں، تو اسی لیے بچے کرسچن اسکولوں کو جا رہے. کہاں ڈالیں کیا بھائی؟ ہماری امت کا فرض ہے اسکولاں کھولنا. مسجدوں میں اسکولاں کھول دیجئے آپ لوگ. 6 تک جو ہے نا بغیر کسی پرابلم کے اسکول چل سکتا، گورنمنٹ سے پیسے سے لائسنس بھی مل جاتا. چلو ریٹائر جتنے بھی ہمارے ریٹائر ٹیچرس ہیں، ریٹائر بوڑھے بوڑھیاں ہیں، فری میں پڑھاؤ. آ کے امت کا کام ہے یہ، پڑھاؤ، ٹیوشنس بناؤ مسجدوں میں. یہ مسجدیں خالی کیوں ہیں؟ یہ بڑی بڑی مسجدیں کیوں خالی ہیں؟ پڑھاؤ یہاں پہ، کافی ہے. اس کے بعد ہم لوگ، ہماری امت پڑھنے والی امت ہے. اور اسلامک اسکول میں کیا ہے؟ اسلامک اسکول میں قرآن حدیث وغیرہ ہی پڑھاتے ہیں نا، تھوڑا بہت یہاں پڑھائیں گے نا ہم لوگ. سوچنے کی ضرورت ہے. وہ اسلامک اسکولس والے فی سبیل اللہ کر رہے ہیں نا، بزنس ہے ان کا. تو یہ بزنس میں بھی کیسا ہے معلوم؟ یہ لوگ کرسچنوں سے، ہندوؤں سے کمپٹیشن نہیں کر سکتے، تو کس سے کمپٹیشن کر رہے ہیں؟ مسلمانوں کا ہی. تو مطلب اسلامک اسکول ہمارے نقصان کا سبب بن رہے، امت کا فائدے کا. اوورآل دیکھو آپ، ہمارا کمپٹیشن ہی نہیں ہے دوسروں سے. ہم لوگ آپس میں کمپٹیشن کریں تو آگے کیسا بڑھتے؟ تو سوچو. تو بہرحال انٹلیکچوئلس کی ضرورت ہے، اور عقل مندوں کی، ایجوکیٹڈ لوگوں کی ضرورت ہے. وہ لوگ سوچیں، وہ پلان کریں. بلڈنگ ضروری نہیں ہے اسکولوں کے لیے، جھاڑ کے نیچے بھی تعلیم ہو سکتی ہے، درخت کے نیچے. میں تو بول رہا ہوں نا کہ اتنی مسجدیں کیا کیا پڑی ہوئی ہیں مسجدیں، یہ مسجدیں استعمال کیوں نہیں ہو رہی ہیں؟ تو یہ جو ہے نا ہم کو سوچنا چاہیے کہ کیسے ہم لوگ یوٹیلائز کرنا. انٹلیکچوئلس بیٹھیں، سوچیں، پلان کریں، پاسبل ہے. ٹھیک ہے. اچھا، زکوٰۃ کا ختم ہو گیا. دوسرا سبجیکٹ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیلۃ القدر. یہ بھی کنفیوژن آیا تھا یہاں پہ، تو اس لیے میرے کو بولنا پڑ رہا. دیکھیے، ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے محدث تھے. اس سے بڑا محدث شاید ہی ہندوستان اسلامک ہسٹری میں پیدا ہوا. انہوں بولے لیلۃ القدر کے متعلق 40 خیالات ہیں علماء کے، 40 اوپینین ہے بولے. اس کے بعد سب سے بڑے بہت محدث پیدا ہوئے تھے شوکانی رحمۃ اللہ علیہ. انہوں جو ہے نا المنتقى بول کے کتاب ہے، اس میں لکھے 40 اوپینین ہے بولے. عبداللہ ابن مسعود بولے لیلۃ القدر پورا سال کبھی بھی ہو سکتی، پورا سال رات میں عبادت کرنا بولے. کئی صحابہ بولے پورا رمضان. ان لوگوں کے پاس کچھ نہ کچھ ایک ایویڈنس ہے. 40 اوپینینس ہے. ایک اوپینین اس میں یہ ہے کہ 27. آ رہا بات سمجھ میں؟ اب یہ چکروں میں گئے، بعض علماء بولے، بعض حدیث، بعض وہ، بعض یہ بولے، تو پھر ٹینشنوں میں رہتے ہم لوگ. سیدھا سیدھا ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری میں کئی جگہ ہے، التمسوها فی العشر الاواخر من رمضان. آخری 10 دن رمضان کے بہت تھے، ولیال عشر بہت افضل ہے. اس میں 8 دنوں میں ڈھونڈو. پورے راتاں جاگو آپ، لیکن 8 دنوں میں میکزیمم کوشش کر کے تلاش کرو. یہ حدیث میں کلیئر ہے، صحابہ کرتے تھے. اچھا، صحابہ کی اوپینین جو ہے نا وہ 27 بلکہ ایک صحابی بولے ابی بن کعب، جو پرسوں یہاں پہ روایت آئی کہ ابی بن کعب بولے 27 ہی 6 بلکہ بولے. تو عبداللہ بن عباس بولے 23 نہ تو 25 ہے بولے. کئی کو بولے تو اللہ کے رسول سے ویسا سنے تھے انہوں. اللہ کے رسول کا دین جو ہے نا کئی دنوں میں مکمل ہوا. تو یہ سب اقوال میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. سیدھی سیدھی سمپل سی حدیث ہے. عشر اواخر، وہ بھی عشر اواخر تو لاسٹ 10 ڈیز، اس میں بھی 8 ڈیز میں تلاش کرنا چاہیے. یہ حدیث ہے. یہ دوسرے چکروں میں جائیں گے تو بہت کنفیوژن ہو جاتا، ہر ایک کے پاس کچھ نہ کچھ اوپینین رہتا. ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ تھے، بہت بڑے محدث تھے 4 صدی کے. انہوں کیا بولے، زیادہ گمان کیا ہے حدیثوں میں، بہت سی حدیثیں میں دیکھنے کے بعد میرا اندازہ یہ ہے، 40 جلدوں میں لکھے انہوں حدیث کی کتاب ہے، بہت بڑی کتاب ہے، بہت بڑے عالم ہے. میرا خیال یہ ہے فی الاغلب لیلۃ 23 23 اور لیلۃ 27 یا 27، یہ ان کا خیال ہے. ابن عباس رحمۃ اللہ علیہ بھی ایسا بولتے ہیں، اس میں بہت سی حدیثیں ہیں بولتے. بہرحال بولنے کا میرا مقصد یہ ہے میرے دوستوں اور بھائیوں،
देखो सिंपल हदीस में बताता हूँ, अल्लाह के रसूल लैलतुल क़द्र की तलाश में एक मरतबा रमज़ान के 10 दिन में बैठे, फिर बोले 10 दिन के बाद लैलतुल क़द्र ये 10 दिन में नहीं थी, बल्कि और 10 दिन कंटिन्यू करे, 20 दिन हो गए। फिर उसके बाद 20वें दिन निकल के बोले नहीं लैलतुल क़द्र नहीं थी ये 20 दिन में भी, ये आखिरी अशरे में जो कंटिन्यू चलना चाहे करो, इसलिए कि लैलतुल क़द्र पक्का आखिरी अशरे में है। तो आखिरी अशरा के लिए ये ओपिनियंस है, ये हदीस है, ये क्लियरिटी है, तो काफ़ी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसीलिए 27 ही को लैलतुल क़द्र है बल्कि बोलने वाली जो बात है ना, ये एक ओपिनियन आता है। एक सहाबी बोले सही बात है, लेकिन एक सहाबी के बहुत से साहबा तो दूसरे भी बातें बोले, सब बोलना चाहिए। तो दूसरी बात, अब बाद लोग क्या करते बोले, तो मैं बोला ना वो घड़ा खोद के उसमें से जो है ना चूहा निकालते, पहाड़ खोद के। तो इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र में 27वां लफ्ज़ जो है ना हिया है। क्या है? हिया। हिया बोले तो ये बोलते रात। चलो कुरान लो भाई, ये लो, किसको अच्छा गिनने आता भाई, जो गिनो। 27वां लफ्ज़ नहीं है, हिया नहीं है, मेरा चैलेंज है। झूठ बोलते लोग, पढ़ते भी नहीं, रिसर्च भी नहीं करते। अच्छा, अब बोले ना इन्ना जो है ना, इन्ना वर्ड नहीं है, ना वर्ब है ना वर्ड है। इन्ना क्या है? प्रोनाउन है। प्रोनाउन को भी आप नाउन का वैल्यू देते, ग्रामेटिकली दुनिया में जो देता वो बेवकूफ़ है, उसको लैंग्वेज नहीं आती। वर्ब एक अलग चीज़ है, नाउन एक अलग चीज़ है, प्रोनाउन एक अलग चीज़ है। इन्ना में क्या है? प्रोनाउन है इन ना, ठीक है। अंज़लनाहु, हु में क्या है? आखिरी में क्या है? हु बोले तो हाँ प्रोनाउन है। अंज़लना वर्ब है, तो वर्ब और प्रोनाउन को दोनों को एक गिनना या अलग गिनना, आप लोग गिन के देख लो। मेरा चैलेंज है, कल जो है ना मुतवल्ली साहब मेरे तरफ से श्योरिटी दे दीजिए, अब 1-1 लाख रुपये 27 बोल के अगर बता दिए तो 1 लाख रुपये ले लेके चले जाना। उन्होंने दिए तो मैं दे रहा हूँ। झूठ है बात, डराने के लिए बोलते। उनको नहीं मालूम, महफिलों में कुछ अक्लमंद भी बैठ के सुनते, जाके गिनते, और गिनने से पहले सोचते, पहले वर्ब गिनना, पहले नाउन गिनना, पहले प्रोनाउन गिनना, पहले प्रीपोजिशंस गिनना। प्रीपोजिशंस को भी गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते। फ़ी बोले, फ़ी को एक वर्ब गिनते, नहीं वर्ड बोलते। क्या बोलते आप? कॉमन सेंस। सो इट इज़ रॉन्ग। उम्मत को डरा देते लोग। उम्मत अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग सुन रहे, बैठ के एजुकेट कर रहा हूँ मैं आप लोगों को, जज़ाकुमुल्लाह खैर। बारकल्लाह फीक। तो ये जो है ना, ये ऐसी बहुत सी हदीसें हैं, जाके देखो आप, सही बुखारी में, सही मुस्लिम में 27वीं की भी रिवायतें हैं। एक सहाबी बोले और ये है, सब है, लेकिन ये है कि ओवरऑल जो वलयाली नश्र 10 रातें बल्कि जो अल्लाह खुदा ने बोले, ये इससे ये पता चलता कि ये जो है ना आखिरी 10 दिन हो गए। और एक मसला है सदक़तुल फ़ितर का। अभी पैसे दे सकते, करेंसी दे सकते, गोल। मैं देख रहा हूँ, मैं आज गुस्सा करा, जितने व्हाट्सअप ग्रुप में आ जाओ ना, हर आदमी कुछ ना कुछ बोलते जा रहा, कुछ ना कुछ बोलते जा रहा। सिंपल सी बात है, हम लोग जो है ना, गोरे साहब बोले, काले साहब बोले, लंबे साहब बोले, छोटे साहब बोले, जमीयत के अमीर साहब बोले तो ज़िंदगी भर लड़ते रहते। ये कुरान में अल्लाह ताला बोले मुस्तकिल। मसला हल एक ही बात, अल्लाह के रसूल क्या करे? क्या करे? हाँ, अनाज दिए, हम भी अनाज देंगे, मसला ख़त्म। न उन्होंने बोले, बड़ा आलिम बोला, छोटा आलिम बोला, वो उसके पास तेल नहीं है बोले, उसके पास गैस नहीं है बोले, उसके पास ये नहीं है। अरे भाई, अब वो नहीं है तो तू हल कर भाई मसला। अल्लाह के रसूल क्या बोले? ख़त्म, सुकून से कर दो, सो जाओ, इबादत हो गई ना। हमारे उल्मा आजकल बदल रहे, मेरे को नहीं मालूम क्या को परेशानी। 10 साल पहले उन लोगों बोले भाई कैश नहीं देना बोल के बोले, अब देखो तो देना बोल के बोल रहे हल्लू हल्लू। अरे क़यामत की निशानियाँ दिख रही है, जिंदा देख रहे हैं हम, जिंदा उल्मा फतवे बदलते जा रहे। हाँ, कोई मॉडर्न चीज़ में बदलो आप, एक अलग बात है, समझे आप। ये तो पुरानी चीज़ें हैं ना, इसमें क्यों फतवे बदल रहे? तो समझ में आ गया आप लोगों को बात। अल्लाह के रसूल के ज़माने में दीनार भी था, दिरहम भी था, सब थे। अल्लाह के रसूल बोले खाने की चीज़ें दे दो। नहीं उसके पास गैस नहीं है बोले तो सदका फितर से गैस चलती है भाई, दूसरा तरीक़ा नहीं है देने का, हक़ नहीं है। नहीं उन लोगों के पास खाने के लिए है, खाने के लिए तेरे पास चेन्नई में है बेटा, तू थोड़ा सिटी से बाहर निकल के देख। लोग काम नहीं करे तो सुबह में, दिन में, शाम में चूल्हा नहीं जलता उन लोगों का। गाँवों में सब जगह 90% विलेजेस में जिस दिन काम नहीं हुआ उस दिन घर में चूल्हा नहीं जलता। तो उम्मीद कि आपको मेरी बात वाज़ेह है। अगर कोई सवाल है तो ठीक है, ना तो अरे
بہت دیر ہو گئی بات، چلو ٹھیک ہے، ہم ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سچ بات بولنے، سننے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ اللہ ہمارے اولاد کی دین کی حفاظت فرما۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اللہ ہمارے رمضان میں جو کچھ عبادتیں ہوئی اس کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔